اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام عارفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور دنیا بھر میں اگر انسان غور فکر اور تدبر کرے تو یقیناً ایک چیز کے بارے میں انسان کو ضرور علم ہو جائے کہ جس امام مہدی علیہ السلام کے ہم منتظر ہیں، اور جس کو ہم منجی عالم بشریت کہتے ہیں، جن کو ہم موعود کہتے ہیں، جن کو ہم بشریت کو نجات دینے والا کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یقیناً پوری دنیا کو اس ظلم بربریت اور مشکلات سے رہائی عطا فرمائیں گے۔ اگر پوری دنیا کو انسان دیکھیں تو تمام کے تمام مذاہب میں جتنی بھی مذاہب ہے، بے شک آپ بدھائزم کو چیک کریں، بے شک آپ ہندوازم کو چیک کریں، بے شک آپ سکھ مذہب کو چیک کریں، بے شک آپ یہودیت کو چیک کریں، بے شک آپ عیسائیت میں دیکھیں، تمام کے تمام مذاہب، چاہے وہ چھوٹے مذاہب ہے یا بڑے مذاہب ہے، آسمانی مذاہب ہے یا غیر آسمانی مذاہب ہے، الہی مذاہب ہے یا غیر الہی مذاہب ہے، ان سب کے سب مذاہب میں اگر چیک کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے، ملاحظہ کیا جائے، تو یقیناً آپ کو ایک منجی کا تصور اور ایک نجات دہندہ اور نجات دینے والے کا تصور یقیناً نظر آئے گا۔ اور بس اس میں فرق یہ ہے کہ اس شخص جس کے انتظار میں لوگ ہیں، ان کے نام اور ان کی جو اوصاف ہے اس میں فرق ہے، یہ ضرور فرق ہے، لیکن کلی طور پر اگر ہم دیکھ لیں تو ایک تصور جو ہے وہ ضرور موجود ہے۔ یہیں سے ہی حقانیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور حقانیت حضرت امام زمانہ علیہ السلام یہاں سے بالکل آشکار ہے، اور بالکل آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ حقانیت جو ہے، اگر یہ محض کسی ایک مذہب یا کسی ایک فرقے کا عقیدہ ہوتا تو یقیناً انسان اس میں شبہ بھی کر سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح نہ ہو، لیکن بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان پوری دنیا جو ہے، پورے لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن بعد میں جو ہے لوگ مان جاتے ہیں۔ تو بعض یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کم لوگ جو ہے، جو کم تعداد کے لوگ ہیں، اگر وہ کسی چیز کا عقیدہ رکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس چیز کا عقیدہ نہیں رکھ رہے، تو کسی چیز کی زیادتی یعنی تعداد جو ہے وہ ملاک نہیں ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے۔ چونکہ اگر کوئی گھومی ہوئی چیز ہے، کہ ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک شخص نے دیکھ لیا تو پورے ان کے منکر ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز کو دیکھ چکا ہوں، تو یقیناً عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بھی احتیاط ہوتی ہے، اور وہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ سب کے سب لوگوں نے وہ چیزیں ملاحظہ نہ کی ہو، ان کو نہ پایا ہو، لیکن ایک شخص نے دیکھا ہو۔ تو بے شک اگر اس طریقے سے بھی ہے تو پھر بھی عقل کے منافی چیز یہ نہیں ہے، اور عقل میں جو ہے یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہو جو ایک چیز کا قائل ہے اور پوری دنیا جو ہے اس کے مخالف ہے، اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹے گروہ والے لوگ، جو کم لوگ ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ حق پر ہو اور دوسرے جو ہے وہ باطل پہ ہو۔ لیکن یہاں پہ جہاں ہم امام مہدی علیہ السلام یا مہدویت کا تصور کرتے ہیں، تو مہدویت میں ایک چیز جو ہے یہ مساوی ہے کہ خود مہدویت ہمارا جو عقیدہ ہے، اور جو مذہب شیعہ کا اساسی عقیدہ ہے، وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت تشریف لائیں گے، یعنی خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کا آخری جانشین، ہمارا 12واں امام رسول اللہ کا 12واں جانشین جب تشریف لائیں گے، تو اس وقت وہ پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے، جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی اس زمانے میں۔ تو یہاں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک نجات دہندہ ہے، یعنی اس قسم کے کائنات میں جتنے بھی مظالم ہوئے ہیں اور جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، جتنے فساد ہوئے ہیں، جتنے حق کھائے گئے ہیں، یقیناً ایک
ذہن میں اور ایک سینے میں ایک گرمائش ہے، ایک بھڑاس ہے، اور ایک جس کو کہا جائے کہ ایک غم اور غصہ ہے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس غم اور غصے کو اللہ سبحانہ و تعالی سرد کریں اور وہ غم اور غصہ مومنین کے دلوں سے باہر نکال دیں۔ یقیناً یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام، وہی جس کو ہم منجی عالم بشریت کہتے ہیں، پورے بشریت کو نجات دینے والا کہتے ہیں، تو وہ جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل جو ہے وہ اسی طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ ہر مذہب میں اور ہر فرقے میں ایک چیز تو مساوی ہے، ایک چیز تو مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام جس کو ہم کہتے ہیں، وہ موعود اور منجی کا تصور، نجات دینے والا کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے۔ بے شک آپ جس مذہب میں بھی دیکھیں گے، خود اگر آپ مسیحیت کو بھی دیکھیں گے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت مسیح دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جو ظلم ہوئے ہیں اور جو مشکلات پیدا ہوئے ہیں مسیحیت میں، وہ اس کا ازالہ کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یہودیت کو دیکھیں یا ہندوازم کو دیکھیں، ہندوازم میں بھی یہی چیزیں ہیں، حالانکہ ہندوازم کو ہم غیر آسمانی مذہب سمجھتے ہیں، یعنی وہ مذہب جو کہ الہی مذہب نہیں ہے، الہی مذہب نہیں ہے۔ اور اس کی جو ہے ہمارے پاس جو الہی مذاہب ہے وہ دو ہے، جو کہ مسیحیت اور یہودیت ہے، اور وہ بھی جو اعتبار سے جو ان کی کتابوں کی تحریف ہے اور دوسرے مسائل وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان مذاہب کو ہم آسمانی مذاہب سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے زرتشتی مذہب کو بھی کہا کہ یہ بھی شاید آسمانی مذہب ہو سکتا ہے، چونکہ قرآن میں مجوس کا لفظ آیا ہے تو مجوسی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو۔ لیکن کلی ہمارا جو بیان ہے اور ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود مذہب شیعہ کا جو عقیدہ ہے یہ عقل کے مطابق بھی ہے، اور معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو معاشرے کے اعتبار سے بھی اس کے دلائل موجود ہے، اور جو ہمارے عقیدے ہیں اور ہم جس طریقے سے عقیدہ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس عقیدے میں ہمارے ساتھ مشترک ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت سے امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد
اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. دعائے امام زمانہ علیہ السلام کے خوبصورت کلمات آپ سماعت فرما رہے تھے، اور جس طریقے سے انسان دعا کی اللہ نے جو اہمیت بیان فرمائی ہے، یقیناً اس میں یہ ہے کہ ایک تو انسان کے دل کو سکون پہنچتا ہے جب وہ دعا انسان پڑھے، اور بالخصوص جو دعا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پڑھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، یقیناً اس کے اثرات کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں، اور یقیناً اس چیز میں جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا، جہاں پر غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں جہاں دیکھا جاتا ہے کہ خاص ایک دعا کی اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے لیے جو سفارش کی گئی ہے اور جس طریقے سے تاکید کی گئی ہے کہ ہر حال میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کیا کریں، اور اس کا فلسفہ بھی ہے. فلسفہ دعا کا یہ ہے کہ انسان قرب الہی حاصل کرتا ہے، قرب الہی حاصل کرتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دعائیں آج بھی ہوتی ہیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے اور کثرت سے ہوتی ہے دعائیں، لیکن دعا جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول بھی ہو جائے. جہاں انہوں نے کہا کہ دعا جو ہے کثرت سے کیا کرو، اور دعا جو ہے اس کے فلسفوں میں بھی یہ چیز، اس کے فلسفے میں یہ چیز بھی بیان ہوئی ہے کہ دعا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ دعا قبول بھی ہو جائے، لیکن اللہ کو یہ عمل جو ہے بڑا پسند ہے. یعنی خود اللہ کی رضایت جو ہے وہ دعا میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے مانگے. یعنی خود یہ اس چیز کی طرف انسان کو دھیان نہیں دینا چاہیے کہ دعا جو میں کر رہا ہوں یہ قبول بھی ہو جائے گی. قبول ہونا نہ ہونا وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ تو اللہ تشخیص دینے والے ہیں. اللہ تشخیص دیں گے کہ اگر آپ کے حق میں وہ دعا اچھی نہیں ہے تو وہ یقیناً قبول نہیں ہوتی. لیکن خود دعا یعنی قبول ہونا نہ ہونا وہ تو پھر اس کی بات ہے کہ وہ آپ کے حق میں جو ہے بہتر ہے یا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن جو آپ دعا کر رہے ہیں اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا خود دعا کی، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کو پسند فرماتے ہیں کہ کثرت سے دعا کیا کرو. انسان کو اس چیز میں شرم بھی نہیں آنی چاہیے کہ انسان کیوں وہ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں خود ہمارے جو روایات کا اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور روایات کو دیکھیں تو ہر دن کے لیے دعا ہے، ہر دن کے لیے دعا ہے. اور اس کے علاوہ دعائے کمیل جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب اپنے صحابی کو کمیل کو یہ تعلیم فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کمیل یاد رکھ اس دعا کو ہر روز پڑھا کر. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر روز نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم ایک ہفتے میں ایک دفعہ پڑھا کر.
اگر ایک ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک مہینے میں اس کو پڑھا کر، اگر ایک مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک دفعہ پڑھا کر، اور کہا کہ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ اس دعا کو ضرور پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی دعا کی ایک خاص جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ عرض اب میں کر چکا ہوں کہ دعا کے قبول ہونا یا نہ ہونا یہ تو مشیت الہی پر ہے، کہ وہ دعا آپ کے حق میں اگر اچھائی ہوگی تو یقیناً قبول ہو جائے گی، اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہربان کون ہے، قبول نہیں ہوگی۔ لیکن خود دعا کی جو آپ کی جو گڑ گڑاہٹ ہے، جو آپ گڑ گڑا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کو معبود مان کے، جب اس کے سامنے سر تسلیم کرتے ہو تو اس سے آپ کی عاجزی نمودار ہوتی ہے۔ عاجزی، اللہ کے سامنے عاجزی، عاجزی جو آپ نے کر لی، آپ نے تو سب کچھ کر لیا، اتنا بڑا عمل آپ نے کر لیا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ انسان اگر اپنے پروردگار کے سامنے جو آپ کا معبود برحق ہے اس کے سامنے سر بے تسلیم ہو جائے اور دعا جو کر رہا ہے، یقیناً آج کے دور میں بھی دیکھیں، جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے نا، بڑا آدمی کچھ بھی انسان نہیں مانگتا اس کے سامنے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں، حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے، لیکن بڑے آدمی سے لوگ بڑے بڑے احترام سے باتیں کرتے ہیں، بڑے آدمی سے احترام سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ بڑا آدمی یا تو پیسے اور مال دولت کی وجہ سے کر رہا ہے یا جو بھی ہے، بہرحال اس طریقے سے کہ انسان عاجزی کا مظاہرہ کر رہا ہے ایک انسان کے سامنے، اللہ جو کہ خالق کل کائنات ہے، اس کے سامنے تو انسان سر بے تسلیم ایسے ہو جائے کہ انسان مکمل طور پہ، یعنی یہ خود یہ جو دعا ہے، آپ نماز میں دیکھ رہے ہیں، نماز میں سب سے عظیم رکن کون سا رکن ہے؟ سجدہ۔ کیوں؟ چونکہ سجدے میں سب سے زیادہ عاجزی ہوتی ہے، انسان پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے اپنے پروردگار کے سامنے، یعنی سب سے عظیم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ سجدے میں سب سے زیادہ عاجزی ہوتی ہے انسان کی، عاجزی کی انتہا ہے، آپ نے سجدہ کر دیا، زمین پہ اپنے پیشانی کو رکھ دیا، سب سے عظیم رکن پروردگار کے سامنے جو سب سے بڑا عاجز ہے وہی تو سب سے بڑا ہے۔ پروردگار کے سامنے جو شخص سب سے زیادہ عاجز ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، روایت میں نقل ہوا، فرمایا کہ وہ غنی ہے تو فقیر ہے۔ فقیر کا کیا معنی ہے؟ محتاج، یعنی تو محتاج ہے، وہ سب سے بڑا غنی ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، تو محتاج ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بزرگی ہے۔ دعا کی اسی وجہ سے زیادہ ہمارے پاس آپ روایات اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت سارے روایات آپ کو ملیں گے کہ جہاں مذہب شیعہ میں خاص طور پہ ہر وقت کے لیے دعا ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ خود بندہ جو ہے وہ جب اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کر رہا ہے، دعا کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا اسلحہ ہے، یعنی خود دعا کرنا جو ہے وہ اسلحہ ہے، یعنی وہ اسلحہ جس کے ذریعے سے انسان لڑتا ہے، انسان اپنی حفاظت کرتا ہے۔ روایت میں واضح ہوا، فرمایا کہ مومن کا اسلحہ تو دعا ہے، اسی کے ذریعے سے تو اپنے آپ کو وہ بچاتا ہے۔ کس سے بچاتا ہے؟ دنیا میں بھی اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا عظیم ہے کہ آپ پروردگار کے اس جانشین، اس خلیفۃ اللہ جو اللہ کا برحق خلیفہ ہے، حضرت امام زمانہ علیہ السلام، اس کی دعا کے لیے جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ
وہاں پہ اللہ کو چونکہ حکم پروردگار ہے کہ ان کے لیے دعا کیا کرو، وگرنہ امام زمانہ علیہ السلام کو تو 1400 یعنی کتنا عرصہ ہو گیا، 1200 1250 سال، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ کیا یہ دعائیں پہلے سے نہیں ہوتی رہی؟ ہوتی ہے، علماء نے دعائیں کی ہے، صلحاء نے دعائیں کی ہے، سب نے دعائیں کی ہے، لیکن دعا تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے وعدے کو سچا دکھائیں گے، وہ اپنے وعدے کو برحق دکھائیں گے، وہ کہیں گے میں نے جو وعدہ کیا تھا میں نے وفا کر دی، اور امام ضرور ظہور کریں گے۔ لیکن جو قلوب کو تسکین ہے، جو انسان کے قلب کو تسکین پہنچانے والا ہے، وہ خود دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام، خلیفہ برحق، اللہ کے خلیفہ برحق کے لیے دعا کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے اس غیبت کبریٰ کے دور میں۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دعائے فرج، دعائے عہد، فرمایا کہ دعائے عہد جو پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے خود امام کی تجدید بیعت کر لی ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر دعائے عہد کو صبح کے ٹائم، چونکہ زیادہ تر ان کی اس دعا کی فضیلت ہے، فرمایا جو دعائے عہد پڑھتا ہے گویا اس نے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تجدید بیعت کر لی امام کی، یعنی ہر دفعہ جو کر رہا ہے گویا وہ امام کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام کی بیعت کر رہا ہے۔ دعائے عہد ہے۔ اور اس قسم کی ہمارے پاس جو توسلات ہے، یعنی خود بہت سارے لوگ اس چیز پر بھی اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں توسل کرنی ہے تو جا کے خدا سے توسل کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر چیز کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے امام کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، اور ہم ان کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب امام سے توسل کرتے ہیں گویا خدا سے توسل کرتے ہیں۔ خود امام سے توسل کرنا خدا سے توسل ہے، آپ گویا اللہ سے توسل کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو ہے وہ وسیلہ بنایا ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کو۔ تو گویا جب آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جو ان دعاؤں میں جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مثلا یا صاحب الزمان علیہ السلام، گویا اس وقت آپ یا اللہ کہہ رہے ہیں، یا علی کہنا اور یا صاحب الزمان کہنا گویا ایسے ہے کہ جیسے آپ خود یا اللہ کہہ رہے ہیں، وسیلہ ہے خداوند متعال تک۔ اور یہاں جہاں گفتگو ہم کرتے ہیں کہ معرفت امام ضروری ہے، تو معرفت امام بھی معرفت اللہ ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کائنات میں سب سے بڑی نشانی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، آیت اللہ العظمی، سب سے بڑی نشانی اللہ کی۔ جب سب سے بڑی نشانی ہے تو اللہ کو ان کے قدرت اور نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جو سب سے بڑی نشانی ہے اہل بیت کے یہ 12 امام، ہر ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، تو ہم اللہ کو ان کی نشانیوں سے ہی پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اور یقیناً اللہ کی مکمل طور پہ شناخت نہیں ہو سکتی، امام کی بھی نہیں ہو سکتی۔ انسان کی اتنی بڑی وسعت نہیں ہے، انسان کی اتنی بڑی ظرفیت نہیں ہے کہ وہ جا کے امام الوقت کی، جو وقت کا امام ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکے۔ لیکن حسب توفیق اللہ نے جتنی ظرفیت انسان کی رکھی ہے، اس اعتبار سے ایک انسان جو ہے وہ امام کی معرفت کرتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم اگر یہ دعائیں، یہ زیارات، اپنے اعمال، باقیات الصالحات، یہ جو انجام دے رہے ہیں، در حقیقت ایک آمادگی ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک۔ اور قرآن میں جہاں
اور روایات میں حتیٰ قیامت صغریٰ کا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن میں اس کے لیے لفظ ساعہ استعمال ہوا ہے، ساعہ، وقت کی قسم کا باز۔ تو روایت میں ہے کہ الساعہ سے مراد یعنی خود ظہور امام زمانہ علیہ السلام، جن کو قیامت صغریٰ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایک قیامت کبریٰ کے بعد پہلے، ایک قیامت کبریٰ سے پہلے ایک قیامت صغریٰ ہوگی، اور وہاں جہاں روایات دیکھتا ہے انسان کی عقل حیران رہ جائے کہ یہ قیامت صغریٰ، چونکہ قیامت صغریٰ میں جو حالات پیش آنے ہیں اس کے کچھ قیامت کبریٰ کے ساتھ ان کی خاص شباہت ہوگی، یعنی خود جو بڑی قیامت ہے اس قیامت کی اس سے کچھ زیادہ ہی شباہت ہوگی۔ اور کلی طور پہ آج کے دور میں جو ایک فساد جس کو کہا جائے یا اس کو آپ جو بھی کہیں، لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحیم، کریم اور یہ چیزیں جو ہے اس کے لیے کچھ اتنی زیادہ کر دی۔ فرمایا، لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو جبار اور قہار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں، دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں خدا کی اچھے صفات بیان کیا کرو، اچھے صفات تو سارے ہیں، لیکن وہ جہاں پر رحیم ہے، کریم ہے، وہ صفات بیان کرو کہ 70 ماؤں سے زیادہ اس کی محبت ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ اس کی شفقت ہے۔ یہ چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ قہار نہیں ہے، جبار نہیں ہے اور عذاب دینے والا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو لوگوں کے ذہنوں سے ہٹایا جا رہا ہے، لیکن آپ یقین فرمائیں کہ اللہ یہ سارے صفات اس کے اندر ہے، یہ سب کے ساتھ سب صفات خدا کے ہیں، اور وہ عذاب بھی ایسے عذاب کرتا ہے کہ کوئی عذاب دینے والا ایسا نہیں ہے، ایسے عذاب دے سکتا ہے کہ اس طریقے سے کوئی عذاب نہیں دے سکتا، اور رحم و کرم بھی ایسی ہے کہ کوئی اتنا رحیم و کریم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی اوصاف میں سے ہے، قرآن میں اس کے آیات موجود ہیں، عذاب کے آیات بھی موجود ہے، بہشت کے آیات بھی موجود ہے۔ انسان کس چیز کو انتخاب کر رہا ہے، انسان کا انتخاب کیا ہے، انسان کس چیز کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ہم اہل غرب کو جھوٹے وعدے اور اپنے ایمان سے ہٹ کے گفتگو کر کے مسلمان تو نہیں کر سکتے۔ یہ جو بعض افراد جو اللہ کی رحم و کرم کے آیات پڑھتا ہے اور عذاب کے آیات نہیں پڑھتا، یہ شخص جو ہے نفاق میں آ جائے گا، چونکہ اللہ کی تو دونوں صفات ہے، عذاب سب سے عظیم عذاب ہے، رحمت بھی سب سے بڑی رحمت ہے، دونوں کر سکتا ہے۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام، بعد جہاں قیام امام زمانہ علیہ السلام جس کو قیامت صغریٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یقیناً ایسی ہے، یعنی وہاں پر کچھ ایسے حالات ہوں گے جو قیامت کبریٰ والے حالات ہوں گے، نفسا نفسی کا دور ہو جائے گا، اور وہ نفسا نفسی کا دور اللہ کی عذاب ہوگی ان لوگوں کے اوپر جو کہ نفاق کرنے والے لوگ ہیں، امام کی تلوار سے اور امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی تلوار سے اتنی قتل و غارت ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے جب گلیوں میں پھریں گے تو کہیں گے خون خون ہی خون ہو جائے گا۔ اور ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ دجلہ کا پانی اس قدر خون آلود ہو جائے گا کہ لوگ 40 سال تک دجلہ کا پانی نہیں پئیں گے۔ اللہ اکبر! یہ خدا کی عذاب ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کی جو رحمت ہے، ہاں امام رحیم ہے، کریم ہے، رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، روایت میں موجود ہے، جیسے جد ان کے رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے، خود امام بھی رحمت ہے، لیکن اللہ کے قہر کا نام بھی امام ہے اور اللہ کے رحمت کا نام بھی امام ہے۔ امام سب سے بڑا رحیم ہوتا ہے، امام سب سے زیادہ عذاب دینے والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، جو
امام کی قدرت ہے. یعنی آج کل آپ خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کے باب میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں صبر امام نے فرمائی. لوگ روتے ہیں, بہت روئے, لوگ روتے ہیں امام کے صبر کی وجہ سے. گویا ایسے لگتا ہے کہ کربلا میں تو امام نے کوئی جنگ ہی نہیں کی ہے. حالانکہ ہم جب حضرت غازی حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی جنگ کا تذکرہ کرتے ہیں اور جب ان کا نام آتا ہے تو ہمارے دل جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام جو ہے وہ جلال ہے, امام حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا جلال. لیکن حضرت سید شہداء کی جب بات آتی ہے تو صبر. حالانکہ اگر تاریخ میں دیکھیں تو امام نے تمام شہداء جتنی بھی کربلا میں تھے ان سب سے زیادہ قتل جہاں پر کی ہے, جہاں زیادہ تر لوگوں کو فنار کر چکے ہیں, وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے. یعنی اس قدر ان کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام نے 3 حملے کر دیے. ایک, چونکہ اس زمانے میں جو جنگ کی کیفیت تھی, ایک طرف میمنہ ہوتا تھا, ایک طرف میسرہ. میمنہ کی طرف لوگ ہے یا میسرہ کی طرف لوگ ہے, اور جو درمیانی حصہ ہے یہ قطب لشکر ہوا کرتا تھا. یعنی جو سب سے بڑا پہلوان ہوتا تھا, جو سب سے بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے, وہ اسی قطب لشکر میں رکھے جاتے تھے, چونکہ یہ ایریا جو ہے وہ ہوتا تھا. اور یہ نہر فرات کی طرف سے یہ احاطہ کیا گیا تھا, فرات کا پانی بھی بند تھا. تو سب جب شہید ہو گئے تو ایک دفعہ لوگوں نے آواز اٹھائی اور کہا کہ اب تو حضرت اکیلے رہ گئے ہیں, کام جو ہے وہ تمام ہے. تو حضرت چونکہ امام میں وقت ہے, قہر خدا ہے جو کسی کے اوپر ٹوٹ پڑ جائے, یہ کہنا تھا. حضرت نے اپنے بابا حضرت امیر المومنین کی ذوالفقار اٹھائی اور سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ قطب لشکر پر جا کے حملہ کر دیا. اور ایک حملہ کر دیا, پھر میمنہ پہ حملہ کر دیا, اور پھر میسرہ پہ حملہ کر دیا. یعنی خود اگر مرحوم دربندی کی بات میں کر رہا ہوں, جو مقتل دربندی کے اندر جو انہوں نے جو روایت لکھی ہے, فرمایا مقتل دربندی میں مرحوم دربندی نے فرمایا, کہتا ہے رروایت میں موجود ہے کہ حضرت نے 3 لاکھ لوگوں کو واصل جہنم کر دیا. 3 لاکھ افراد کو حضرت سید شہداء علیہ السلام نے فنار کر دیا. یعنی 3 حملے اور 3 لاکھ لوگ. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے, جو میں زیادہ اس چیز پر بہرحال وہ نہیں, لیکن حضرت کا وقت بھی کوئی زیادہ وقت نہیں تھا. یعنی خود عصر عاشور اور یہ وقت, چونکہ بعض پھر تحقیقات ہوئے تو کہا کہ یعنی خود حضرت تقریباً کوئی 1 گھنٹہ, یعنی 1 گھنٹہ حضرت لڑے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لڑے ہوں گے. تو یہ قہر امام ہے, قہر خدا ہے. ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ہم رحمت الہی کو دیکھنا چاہیے اور ہم عذاب الہی کو. یہاں پیام معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جی, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور اس وقت آپ فرمان معصوم کو ملاحظہ فرما رہے تھے. فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت انتظار امام زمان علیہ السلام ہے. اور یہ روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے, جہاں پر فرمایا کہ اس امت کی جو سب سے بڑی عبادت ہے, یعنی عبادت میں سے اوج عبادت, وہ انتظار امام زمان علیہ السلام ہے. تو انتظار جو ہے وہ خود اپنے امام وقت کا انتظار کرنا, اور امام وقت کا معرفت کے ساتھ انتظار کرنا, یہ اہل تقوی, یعنی وہ لوگ جو اہل تقوی ہے, جو اپنے وجود میں تقوی الہی رکھتے ہیں, یہ ان کی اوصاف میں سے ہے. بہت بڑی عبادت ہے. تو عرض کر رہے تھے ہم لوگ کہ خود معرفت کے ساتھ انتظار کرنا اور امام کے اوصاف کو اور خدا کے اوصاف کو صحیح طریقے سے سمجھنا,
یعنی خود جب رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آپ جو ہے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول کے مطابق ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میرے اوپر وحی ہوتی ہے، جو بھی میں کہتا ہوں۔ تو یہ شخص شکی مزاج، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ غصہ ہوتے ہیں کبھی کبھار، کیا وہ بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا واللہ، جب مجھے غصہ آتا ہے تو اس وقت وہ غصہ بھی اللہ کی قہر ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ جب خدا کی مشیت کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ امام کی مشیت کو دیکھ کے ہم خدا کی مشیت کو سمجھتے ہیں۔ امام جو ہے، جو وقت کا امام ہے، اسی کو دیکھ کے ہم مشیت کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے ہمارے علماء نے بھی بیان فرمائی، اور بالکل جہاں پر ہم اعتقاد کی بات ہوتی ہے اور ہماری کتابوں کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی شناخت کا سب سے بڑا ذریعہ وہ خود امام ہوا کرتا ہے۔ اور امام کی جو اوصاف ہوتے ہیں وہی اوصاف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف کو سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ اس میں عقل کا بھی یہ ایک عقلی بات بھی ہے کہ اگر خداوند متعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے سے ہمارے لیے وہ کرتے کہ مجھے آپ تسلیم کرو، درحالی کہ ہم لوگ جو ہے وہ بشریت کے لباس میں ہیں، بشریت کے لباس میں ہم کیسے اتنے بڑے یعنی خدا کو اتنے خدا کی کس طریقے سے شناخت کر سکیں گے؟ یقیناً یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ناقابل ہے، یعنی ہم یہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر خود معصوم اور ذات معصوم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ بھیجتے تو ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کی بندگی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ فرماتے رکوع کر، اللہ جو ہے اس کی تو لیس کمثلہ شیء ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو وہ رکوع ہم کیسے کرتے؟ کہتے عبادت کر، عبادت ہم کیسے کرتے؟ کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ کہتے سجدہ کر، ہم سجدہ کیسے کرتے؟ کہتے روزہ رکھ، ہم کیسے روزہ رکھتے؟ یعنی ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی اس چیز کی چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے معصوم کو اور اپنے خلیفہ کو بھیجا جو کہ ہماری ہی لباس میں، ہماری ہی بشریت کے لباس میں وہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور سجدہ کیسے کرنا ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، سب چیز انہوں نے بتا دی۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، بیمار کی عیادت کیسی ہوتی ہے، ہر چیز بتا دی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اور جو چیزیں اللہ کو پسند ہے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے معصوم کو بھیجا، اور معصوم نے وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل واضح طریقے سے بیان فرمائی اور ہم لوگوں تک وہ چیزیں پہنچ گئی۔ تو یہ اللہ کا ایک خاص رحم و کرم ہے، اور معصوم کا وجود یہ یقیناً سب پورے انسانیت کے لیے ایک رحمت ہوتی ہے۔ ہاں، جو لوگ رہ گئے، یعنی خود اتنی بڑی اللہ نے انبیاء بھیجے اور آخر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، جن کی عظمت تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، تمام انبیاء سے بڑی عظمت جو ہے وہ رسالت مآب کی ہے، لیکن اگر ہم وہاں پر دیکھیں تو خود مثلا زندگی رسول میں کچھ سینکڑوں لوگ یا ہزار لوگ سمجھو، یہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ رسول اللہ کیا صحیح طریقے سے بتا نہیں رہے تھے؟ یقیناً بتا رہے تھے، لیکن انسان جو ہے وہ سرکش ہے۔ سرکشی جو ہے وہ انسان کے فطرت میں ہے کہ وہ سرکش ہے اور سرکشی کریں گے۔ اور جو بہت سارے لوگ خود رسول اللہ کے تعلیمات اور جن لوگوں کا دین حق پر نہ آنا، اس کی بھی کچھ وجوہات تھے، اور اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ
یہ بھی تھی جیسے خود حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی اور اپنے میسیج میں یہ بات پوری دنیا تک پہنچائی، اور یہ انہوں نے فرمایا کہ اس کی ایک ریزن یہ ہے، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ آج مسلمان لوگ نہیں ہوئے یا دین حقہ کی طرف رغبت نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے بعد غصب کر لیا تھا۔ یہ جو غصب تھا، یہ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک تھے، بہرحال ان کا نام میں نہیں لوں گا، ہمارے خود مذہب شیعہ میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں 1400 سال جو چیز گزر گئی اب اس پر ہم کیوں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایک نادانی ہے، ایک جہل ہے کہ انسان اس قسم کی بات کر رہا ہے، حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اس دور کا مسئلہ نہیں تھا، یہ آج کے دور کا بھی مسئلہ ہے۔ مذہب حق کا جو کہ حق مذہب ہے، دلیل ہے، برہان ہے، ہر چیز واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ اس دین حقہ کی طرف رغبت انہوں نے نہیں کی، اور آج جو ہے صرف 5 لوگوں میں سے یا بعض نے کہا 4 لوگوں میں سے ایک مسلمان ہے۔ عرض یہ ہے کہ کیوں، اور وہ بھی جو مسلمان ہے وہ بھی اللہ کی امان کہ کس طریقے سے وہ مسلمان ہے کہ دنیا کے ہر قسم کے فسق و فساد ہوتے ہیں، اور دین اسلام کی ان سے کوئی عزت نہیں بڑھ رہی، بلکہ وہ دین اسلام کو لوگوں کے سامنے جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک اپنی ایک آپ بخوبی جانتے ہیں، اور میڈیا میں یہ سب چیزیں بالکل واضح ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خود فرمایا کہ خود اس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا، فرمایا کہ اصل جو اس کی ایک ریزن ہے کہ کیوں لوگ جو ہے وہ دین مبین اسلام کی طرف نہیں واپس نہیں آئے، اور لوگ جو ہے وہ آج بھی اکثر سرکشی ہے اور نہیں مسلمان ہوئے، تو اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اس دور میں جو اہل بیت کا حق غصب کر لیا گیا، اور لوگ جو ہے وہ اپنے ہی اقتدار میں آ گئے، دوسرے لوگ اقتدار میں آ گئے، تو انہوں نے جو اسلام کا جو چہرہ تھا جو لوگوں کو دکھا دیا، تو لوگ ویسے ہی خوف زدہ ہو گئے، لوگ ویسے ہی خوف زدہ ہو گئے کہ سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اصل جو ایک ان بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ خود ان لوگوں نے، اور یہ سب سے بڑا سبب بھی ہے کہ جہاں خلافت کے بعد، یعنی خلافت امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے 25 سال انہوں نے خلافت کی، تو یہ خلافت جو تھی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور آج کے دور میں بھی جو ایک دفعہ بندہ پاور میں آ جائے تو وہ پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے، پہلے اس کی باتیں کیا ہوتی ہے، بعد میں کیا ہو جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور 25 سال تک جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام خلافت سے دور رہے، اور پھر جو 3 سال یا 4 سال کا عرصہ ہے اس میں بھی ان لوگوں کا ایک خاص نقش رہا، اور یہ لوگ اس میں سے ان کے نمائندے، اور اس قسم کی یہ سلسلہ بہرحال موجود رہا۔ تو اسلام کا وہ جو روشن چہرہ ہے اس کو ہم یعنی وہ لوگوں تک نہیں پہنچا، لوگوں نے وہ روشن چہرہ نہیں دیکھا، اور یہ لوگ جو ہے اپنے جو ان کا اپنا خود ساختہ دین تھا، اس خود ساختہ دین کو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ بین الحرمین حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں سب کی نیابت میں، اللہم عجل لولیک الفرج۔